جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو سٹوری وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، بلکہ جنوری کا مہینہ، جیسے میں نے آپ کو پتہ ہے، میں نے پچھلے اپنے کل والے وی لاگ میں بھی کہا تھا، جنوری کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت ساری چیزیں سے ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ پی ٹی ایم کا اس کا فیوچر اس میں ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ آپ نے اس میں یہاں سے اسمبلیوں سے استعفے دینے نہیں دینے ہیں، اور عمران خان صاحب نے چھوڑ کے جانا ہے یا نہیں جانا، جو بقول ان کے پی ڈی ایم والے لوگ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، بہت سارا لمبا اس میں آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں جو اگلے 30 دن میں ڈیسائیڈ ہونے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ اپ ہو گئی ہے جو میرا خیال ہے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے نواز شریف صاحب کے فیوچر کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے وہ پاکستان سے گئے تھے، علاج کروانے گئے تھے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے 1-2 مہینے میں، اینڈ اس میں موسٹ پرابلی فروری کا کہا جا رہا ہے، ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کی جو میعاد ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اب اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ بہت سارے فیصلے کرنے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ پاکستان واپس آنا ہے کیونکہ یہاں سے آ کے ہی ان کا رینیو ہو سکتا ہے، یا انہوں نے برٹش ہائی کمیشن، پاکستان کا جو وہاں پہ اگر برٹن میں ہائی کمیشن ہے وہاں پہ اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں گے، اگر پاکستان حکومت کا کیا اس پہ ایکشن ہوگا، اور اگر حکومت پاکستان ان کو رینیو نہیں کرتے پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے، پھر تو ایک طرح سے ایلیگل ان کا سٹیٹس ہو جائے گا، وہاں پہ قیام کیسے کریں گے۔ اور ساتھ میں کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، شاید ممکن ہے کہ وہ سعودی عربیہ یا قطر میں اسیلم نہ لے لیں آ کے، یا وہاں پہ نہ لیں، پناہ نہ لیں اس میں برٹن میں نہ لیں۔ بہت سارے ایشوز ہیں جو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں اگلے 1 مہینے میں۔ بہت بڑی خبریں جو ہیں یہ آپ کی منتظر ہیں۔ مثلاً جو آپشنز ہیں، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا، میری 1-2 لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے، پی ٹی اے کے جو منسٹرز ہیں جو اس پورے معاملے سے واقف کار ہیں، حکومت پاکستان اس پہ کیا سوچ رہی ہے۔ تو خبریں یہ آ رہی ہیں اب تک پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ان آفیشیل میٹنگ بھی انہوں نے کی ہے، جس میں فروغ نسیم صاحب اور اس کے بعد بابر صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے بابر روان صاحب ہیں، اور 2-4 اس میں شہزاد اکبر صاحب ہیں، دیگر لوگوں کی ایک ان آفیشیل اس پہ میٹنگ ہو چکی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اگر وہاں پہ ان کا سٹیٹس جو ایلیگل ہو جاتا ہے، پاسپورٹ کو دوبارہ ان کا رینیو نہیں ہوتا، جو کہ ڈیفینیٹلی حکومت پاکستان تو نہیں کرے گی، عمران خان صاحب بھی نہیں چاہیں گے، ان کی حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ ان کو پاسپورٹ رینیو کر کے دیا جائے، تو لہٰذا ان کی تو کوشش ہوگی ریپیٹریشن ہے، جو ان کو ہوتی لگ نہیں رہی، کیونکہ ریپیٹریشن جو ہے وہ اچھا خاصا لمبا پروسیس ہے، اور اب تک ہم نے اس میں دیکھنا ہے آ کے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھی ریپیٹریٹ نہیں ہوئے، ان کو برطانیہ نے نہیں بھیجا۔ میاں نواز شریف صاحب تو صاف ظاہر ہے، اسحاق ڈار صاحب ان کی فیملی، وہ یہ بڑے لوگ ہیں، پولیٹیکلی طور پر بڑے لوگ ہیں۔ پاکستان تو بہت سارے وہاں سے چھوٹے ملزمان جو تھا وہ بھی ریپیٹریٹ نہیں کر سکا، لہٰذا اس پہ زیادہ امیدیں ان کو نہیں ہیں۔ اب ان کی امیدیں کس پہ لگی ہوئی ہیں حکومت پاکستان کی؟ وہ 2-4 چیزوں پہ لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب جو ہے دوبارہ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ اس میں پاکستان کے پاس کہ میرا پاسپورٹ جو رینیو کیا جائے۔ اور مجھے یاد ہے جناب مشرف کے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، ان کے پاسپورٹ جو تھے وہ اگرچہ سعودی حکام کے پاس تھے، لیکن وہ بھی اس کو رینیو کرواتے رہتے تھے، اور اس وقت ایشورنس یہ دی جاتی تھی کہ یہ یہاں سے کنگڈم سے باہر کہیں نہیں جائیں گے۔ اور جب بھی انہوں نے ٹریول کیا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کیا نیو یارک چلے گئے تھے، 2005 کی بات ہے، یا پھر بعد میاں نواز شریف صاحب 2006 میں وہ لندن چلے گئے، تو پوری جناب مشرف صاحب کی بلیسنگ سے گئے تھے۔ اگر اس وقت پاسپورٹ جو رینیو ہوتا تھا باقاعدہ حکومت پاکستان ان کو بیٹھ کے ان کو سپورٹ دیتی تھی یا اس کی منظوری دیتی۔ اب کی دفعہ حالات بڑے مختلف ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں جو حکومت عمران خان صاحب کی، وہ تو دن رات یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا، دھوکہ ہوا، اور میاں نواز شریف صاحب جو یہاں سے گئے تھے بیماری کا کہہ کے کہ گئے تھے، بیماری تو دور ہو گئی، اب بیماری تو ختم ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میاں صاحب تو تقریریں بھی کر رہے ہیں، بلکہ تقریریں کہ انہوں نے پورے ایک اچھی خاصی پاکستان میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ہو، جرنلز ہوں، ان کا نام لے کے وہ باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، اور پاکستان میں مریم نواز صاحب ہیں تو وہ زیادہ ان کو آ کے انہوں نے جنریٹ کی ہوئی۔ لیکن حکومت پاکستان نے تو ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ جناب کہ یہ نہ ان کا پاسپورٹ رینیو ہوگا، نہ ان کو کوئی ان کو کنسیشن دی جائے گی۔ تو اب ان کے پاس یہ آپشن بنتا ہے۔ حکومت پاکستان یہ سوچے بیٹھی ہے کہ ان کے پاس جو میری 2-4 لوگوں سے بات ہوئی، ایکسپیکٹڈ جو ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ شاید اپنا پاسپورٹ رینیول کے لیے نہ دیں، اور نہ وہ پاکستان آئیں گے، نہ وہاں پہ پاکستان کا ہائی کمیشن جو ہے برطانیہ میں لندن میں ہے، تو نہ وہاں پہ جا کے سرنڈر کریں گے پاسپورٹ کو، میرا پاسپورٹ جو ہے رینیو کیا جائے، کیونکہ ان کی جو حیثیت ہے آپ کو تو بھگوڑے کی ہو چکی ہے، اشتہاری کی ہو چکی ہے، اور وہ تو کنوکٹڈ بھی ہیں یہاں پاکستان میں، جیل سے ان کو بھیجا گیا تھا۔ ان کا سٹیٹس بالکل یہ ڈفرینٹ ہے، اور عمران خان صاحب جتنا بھی دباؤ ان پہ آئے گا وہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک کنوکٹڈ بندے کی جس کو آپ نے ایک آ کے مخصوص علاج کے لیے بھیجا، ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھیجا، وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ ان کو رینیو کر رہے ہیں۔ یہ لگ رہا ہے، یہ بڑا مشکل سا لگ رہا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ جو دباؤ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں بار بار وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، ان کو این آر او دینا جو ہے
وہ غداری کے یہ مترادف ہوگا. اس میں این آر او میں اگر ایک کلاس یہ بھی اس میں شامل کی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو حکومت پاکستان واپس نہ لائے اور ان کے پاسپورٹ کا ایشو ہے یا ان کے رہنے کے ایشوز جو ہیں ان کو حل کیا جائے, اس میں کوئی آگے ہرڈلز کریٹ اس میں نہ کی جائے. لیکن عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ یہ باتیں ماننے کے لیے یا ان کو آ کے سبمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بہت ساری کنفیڈریشن ایک یہاں کنفلکٹ جو ہے نا نظر آ رہی ہے. اب جیسے میں نے کہا یہ 2-3 آپشن تو نکل گئے کہ پاسپورٹ بھی انہوں نے وہاں پہ اپنا سرنڈر نہیں کرنا, انہوں نے پاکستان بھی واپس نہیں آنا کہ یہاں سے ہیں, تو پھر کیا کریں گے میاں نواز شریف صاحب؟ 3-4 آپشن ہیں جو سامنے ان کے آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ وہیں پہ اسائلم جو ہے نا اپلائی کریں اور اس میں بتایا جائے کہ کیونکہ میں پاکستان واپس نہیں جا سکتا, وہاں پہ ایک ایسی پولیٹیکل حکومت ہے یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے ان کو آ کے سزا دی, ان کو ہٹایا, الیکشن کو رک کیا, ان کے خلاف سارا وہ جو بھی ان کا بیان ہے آپ سنتے رہتے ہیں, اور اگر میں واپس گیا تو میرے خلاف انتقامی کارروائی ہوگی اور مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا. اور برطانوی قانون میں ایک وہاں پہ چیز ہے کہ وہ ان ملکوں میں آ کے یا لوگوں کو وہاں پہ ریپیٹریٹ نہیں کرتے جہاں پہ ایک تو ڈیتھ پینلٹی ہو, دوسرا وہاں کی آپ کہہ سکتے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہو یہ ٹارچر کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں ملزمان پہ, سو وہ وہاں پہ نہیں کرتے, ان کا اپنا ایک قانون ہے. سو ایک تو یہ وہاں پہ کلاس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان واپس کرنے میں اگر پاکستان کے جو پرائم منسٹر فارمر ہیں یا ان کے رشتہ دار جو ہیں یا ان کے بیٹے ہیں یا وٹ ایور اس میں ڈار صاحب وغیرہ جو ہیں, ان کو وہاں تشدد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, لہٰذا ایک کلاس وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے. تو پراپر آپ اپلائی کرتے ہیں پھر وہاں اس کے لیے اسائلم کے لیے کہ جناب کہ ہمیں یہاں پولیٹیکل پرسیکیوشن کا وہاں پہ ہمیں خطرہ ہے, بلکہ ہو رہی ہے ہماری پرسیکیوشن ہماری پارٹی کی ہو رہی ہے, ہماری لیڈرشپ کی ہو رہی ہے, لہٰذا آپ ہمیں یہاں پہ پناہ دیں. اب یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا اگر میاں نواز شریف صاحب اس پہ جاتے ہیں, یہ آپشن لیتے ہیں کہ انہوں نے وہاں برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لی ہے, تو اب اس کے بعد یہ بھی برطانیہ بھی دیکھے گا آف کورس کہ پاکستان حکومت کے ساتھ تعلقات کی ان کی نیچر جو ہے وہ کیا بنتی ہے, کیا ایک اسٹیٹ کو ناراض کر کے وہ اس کے بدلے پاکستان کا پوزیشن لیڈر جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں ان کو وہاں پولیٹیکل اسائلم دیں گے. یہ بہت بڑا بگ اس پہ کوشچن ہوگا. اس کے لیے میرا خیال ہے یہ یو کے جو ہے یا یو کے اتھارٹیز بہت کچھ سوچیں گے کہ ہمیں یہ اسٹیپ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. اگر فار ایگزامپل یہ اگر آپشن وہ نہیں لیتے کہ ان کی تھوڑی سی اس میں یہ آئے گی کہ ان کے حامیوں کو یا ان کو پولیٹیکلی طور پر ساکھ ان کی خراب ہوگی کہ برطانیہ کے اور آپ نے وہاں پہ جا کر آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لیا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. اور پلس یہ ہے جو بندہ اسائلم لے لیتا ہے کیا وہ تقریریں کر سکتے ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان آرمی پہ یا پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم پہ یا دیگر چیزوں پہ اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو کر سکتے ہیں جتنا میاں نواز شریف صاحب اس ایکٹیو ہیں. یہ بھی چیز ہے کہ اس میں دیکھنے والی ہوگی. اب یہ کہا جا رہا ہے, میں ان کی سٹوری پڑھا, طارق عزیز صاحب ہیں دنیا اخبار کے بڑے اچھے رپورٹر ہیں, کریڈیبل رپورٹر, نواز لیگ کی بیٹ بھی کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے پاس 2-3 آپشن آپ اس کے بعد بچ گئے ہیں جو ان کی پارٹی جو ڈسکشن کر رہی ہے کہ اگر آپ وہاں پولیٹیکل اسائلم نہیں لینا چاہتے اس میں برطانیہ میں, تو پھر ادھر آپ کے پاس آپشن یہ سعودی عربیہ چلا جائیں. اور اس کی خبریں بھی آ رہی ہیں شاید جنوری میں میاں صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں کہ وہاں پہ عمرہ کا بہانے چلے جائیں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے وہاں پہ, تو فیملی کے ساتھ وہاں چلے جائیں اور اپنا سٹے وہاں پہ لمبا کر لیں, پہلے 30 دن کر لیں, پھر اس کے بعد وہ زیادہ تھوڑا سا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ماہ کیا جا سکتا ہے, 3 ماہ کیا جاتا ہے, تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ انہوں نے وہاں پہ جا کے کوئی وہ لے لیا اسائلم لے لیا, یہ لگے کہ عمرہ کرنے گئے تھے چلیں ٹائم لگ گیا ہوگا. دوسرا یہ ہے قطر کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کی بزنس ہے, ان کا فیملی بزنس ہے, پورے شیئر ہولڈر ہیں, پارٹنرز ہیں. یہ تو اب اس میں بات کی چھپی بھی نہیں, آپ کو یاد ہوگا قطری لیٹر بھی آیا تھا جس میں سارا بتایا گیا تھا کہ ہم جو ہیں آپس میں بزنس پارٹنر ہیں. دوسرا یہ کہ قطر جایا جائے. اب یہ 3 آپشن ہیں کہ اسائلم لے لیں وہاں پہ, بلکہ 4 ہیں, پاکستان واپس آئیں, دوبارہ جیل کا سامنا کریں میاں صاحب, یہ بالکل مشکل لگ رہا ہے. دوسرا آپشن یہ ہے پولیٹیکل اسائلم وہاں پہ اپلائی کر لیں. اب اس پہ میرا خیال ہے پھر یہ بہت کچھ ان کو سوچنا پڑے گا. جو دوسرا اس میں دیگر آپشن ہے سعودی عربیہ والا, یہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ ان کو بہتر لگے گا کہ عمرہ کے بہانے وہاں پہ چلیں. قطر بھی شاید مشکل ہوگا, قطر میں جائیں اور وہاں پہ وہ رہنا شروع کر دیں. اب سوال یہ ہے کہ آلریڈی سعودیز کی اور عمران خان صاحب یا پاکستان کے آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے تعلقات بڑے انتہائی خراب ہو چکے ہیں. وہ سب کو پتہ ہے ہمارے اگر دونوں ملکوں کے ریلیشن کے درمیان. آلریڈی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ 2 ممالک جو ہیں وہ پوزیشن کو فنڈ بھی کر رہے ہیں, فیڈ بھی کر رہے ہیں اور میری حکومت گرانے کے لیے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر نواز شریف صاحب جو پاکستان آرمی کے جرنیلوں کے ISA جنرل باجوہ صاحب ہوں, اگین پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب ہوں, ISI کے چیف جنرل فیض صاحب ہوں, ان کے خلاف وہ اوپنلی تقریریں کر چکے ہیں, انہیں چارج شیٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد وہ سعودی عربیہ جاتے ہیں, ان کو اسائلم ملتی ہے یا وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ دونوں آلریڈی ممالک کے درمیان جو آلریڈی ایک اچھی خاصی یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک اس کی ٹگ آف وار ہے, تعلقات خراب ہو چکے ہیں. سعودیز بھی یہ افورڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں پہ ان کو اپنے پاس بلانا چاہیے اور ایک لاؤڈ میسیج جو ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو, جرنلز کو یا عمران خان صاحب کو دینا چاہیے کہ وہ ڈیم کیئر ہم نہیں کرتے, ہمارا ان کے ساتھ ایک پرانے ریلیشن شپ ہے تو ہم ان کو یہاں پہ رکھیں گے بھی صحیح. سو یہ بڑے اسٹیٹ لیول کے بڑے مشکل فیصلے ہوں گے. اگر جو سعودی عربیہ نے آلریڈی بڑا ایک لاؤڈ میسیج پاکستان اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان آرمی کو انہوں نے بھیجا ہے, جب انہوں نے اگر آپ کو یاد ہوگا
ان کو بلایا تھا، انڈین آرمی چیف کو بلایا، اور وہاں پہ NDU میں انہوں نے باقاعدہ تقریر بھی کروائی تھی، سعودی عربیہ کا جو ان کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے وہاں پہ انہوں نے تقریر بھی کی تھی. تو آلریڈی وہ اپنے اتنے لاؤڈ میسج تو دے چکے ہیں پاکستان کو، جناب کہ بس آپ کے ساتھ جتنا ہم نے چلنا تھا چل لیا. انہوں نے $3 ارب بھی واپس لے لیے ہیں، باقی بھی جو کچھ ہمارے ان کے ساتھ سوشل اکنامک یہ ریلیشن تھی، اگر ریلیشن شپ تھے وہ بھی تقریباً ان کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا یہ سعودی سے ہاتھ تو دھو چکے ہیں موجودہ، جب تک پاکستان کے موجودہ یہاں پولیٹیکل اور پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے وہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا چکے ہیں، ہاتھ دھو چکے ہیں. اگلا نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا، کیا وہ ان کو میاں نواز شریف صاحب کو اپنے ہاں رکھ لیں گے؟ جیسے میں نے کہا اگین وہ اس وقت بہت یہ دھواں دھار قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب پہ کر رہے ہیں اور پاکستان کے آرمی جنرلز پہ کر رہے ہیں. تو یہ اور یہاں پہ سمجھا بھی جا رہا ہے کہ شاید 2 ممالک جن کا نام نہیں لیتے عمران خان، لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے UAE یا سعودیز جو ہیں ان کا نام آتا ہے، یا کچھ اور کوئی ایک اگر ان کے ذہن میں ملک ہے. تو یہ بڑا انتہائی میرا خیال انٹرسٹنگ ٹائمز ہوں گے. ٹف یہ فیصلے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے بھی کرنے ہیں، ان کی فیملی نے بھی کرنے ہیں، عمران خان صاحب اور یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو بڑی کینلی دیکھ رہی ہے کہ جناب کہ ان کا یہ کس طرف جاتی ہے حوال. اور دوسری طرف نیشنل ڈلاک کی بات بھی ہوتی جا رہی ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کا لہجہ زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتا جا رہا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دباؤ اس لیے بھی آرمی پہ زیادہ بڑھایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اگلا 1 مہینے میں انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، تو پاکستانی حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی کنسیشن لی جائے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ وہیں برطانیہ میں رہیں، ان کا پاسپورٹ کا کوئی اگر رینیول کا مسئلہ نہ ہو، اگر وہ اور کوئی آپشن استعمال کرنا چاہیں تو پاکستانی اسٹیٹ کے طور پر کوئی زیادہ ریئیکشن نہ دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں لگتا یہ ہے جو میری ان کے اگین 1-2 قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اتنی بڑی رعایت کے موڈ میں نہیں ہے. سو اگلا جو آنے والے 30 دن جو ہیں جیسا میں نے کہا جہاں اور بہت سارے فیصلے ہونے ہیں، وہاں یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہاں رہیں گے، پاکستان آئیں گے، وہیں برطانیہ رہیں گے، سعودی جائیں گے یا قطر جائیں گے. یہ اگلے 30 دنوں کی بات ہے. لیٹس ویٹ فار اٹ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے.